بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور۔ کوفہ کی جانب۔ کیا آپ نے سید حسنی کا نام سنا ہے؟ وہ امام حسن اسلام کے بیٹوں میں سے ہیں کہ جو خراساں میں قیام کریں گے اور لوگوں کو امام زمانہ کی طرف دعوت دیں گے۔ سید حسنی نے سنا ہے کہ کوفہ سفیانی کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اپنی فوج کو کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں تاکہ سفیانی کو شکست دے کر کوفہ کو آزاد کریں۔ انہوں نے سیاہ رنگ کے پرچم کو اپنے لیے منتخب کیا ہے اور 12,000 سپاہیوں کے ساتھ کوفے کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ جب سفیانی کو اس کی اطلاع ملتی ہے، وہ کوفے کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ شہر سید حسنی کے ہاتھوں فتح ہو جاتا ہے۔ سفیانی کا کوفے سے فرار ایک جنگی تکنیک ہے، کیونکہ اس کی اصلی جنگ امام زمانہ کے ساتھ ہے، اس لیے وہ اپنی قوت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی کوفہ نہیں پہنچے کی خبر ملتی ہے کہ کوفہ کو سید حسنی نے فتح کر لیا ہے۔ اب لشکر حق آسانی سے شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ مسجد کوفہ کو دیکھوں۔ میں لمحات گن رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ میں داخل ہوں، لیکن لشکر رک جاتا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ امام حکم دیتے ہیں کہ لشکر کو کوفہ سے باہر ہی روک دیا جائے۔ اس طرف دیکھیں، سید حسنی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض ادب و سلام کرتے ہیں۔ وہ اپنے امام پہ حکم محکم اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کے یقین کو بڑھانے کی خاطر امام کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں: اگر آپ مہدی آل محمد ہیں، اپنی امامت کی نشانی دکھائیں۔ شاید آپ کہیں کہ امامت کی نشانی کیا ہے؟ سید حسنی کی مراد عصائے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت پیغمبر کا امامہ اور انگوٹھی ہے۔ امام زمانہ سید حسنی جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں دکھاتے ہیں۔ سید حسنی اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں اور وہ امام کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ بعد میں سید حسنی کہتے ہیں: اے فرزند رسول خدا، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سید حسنی امام کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور عہد و پیمان کرتے ہیں۔ جب اس کے ساتھی یہ منظر دیکھتے ہیں، وہ بھی امام کی بیعت کرتے ہیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ امام شہر کوفہ میں داخل ہوں۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کوفہ میں مستقر ہوتے ہیں اور اس مسجد میں جگہ جگہ خیمہ نصب کرتے ہیں۔ آج پہلی رات تھی جب لشکر امام مسجد کوفہ میں آیا تھا۔ وہ صبح تک اپنے خدائے مہربان کے ساتھ راز و مناجات میں رہے۔ کیا جانتے ہیں، اس مسجد میں ایک مستحب نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ چند روز گزر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ امام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کوفہ کی اطراف کے بیابانوں میں جاتے ہیں۔ بس ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد امام بیابان کے وسط میں رکتے ہیں، اپنے اصحاب کو گڑھا کھودنے کا حکم دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر سے اسلحہ ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے۔ امام اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس اسلحے کو شہر کوفہ میں لے جائیں اور اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیں۔ اصحاب امام اس اسلحے کو لے کر کوفہ لوٹ آتے ہیں۔